دیا ہے, خاندان میں تم کو پیدا کیا ہے, کسی بزرگ کے گھر میں پیدا کیا ہے, کسی عالم دین کے گھر میں پیدا کیا ہے, کسی بڑے شخص کے گھر میں پیدا کیا, بڑے خاندان کے گھر میں پیدا کیا, تو اس کو وراثت نہیں, ذمہ داری. کرسی پہ بیٹھالا, خود نیچے بیٹھے تمہارے خاندان کی وجہ سے, تو اس وقت سوچ لینا, ذہن میں بیٹھا لینا کہ ہو سکتا تھا کہ اللہ مجھ کو ان پانچوں کے ساتھ بیٹھا لے ہوتا, کسی ساتویں کو اس نسب اس جگہ بیٹھا لے ہوتا. یہ اللہ کا کرم, اللہ کی رحمت تم پر تھی کہ تم کو اس خاندان میں پیدا کیا, تو اس کو وراثت نہیں, ذمہ داری سمجھو. کیونکہ اللہ چاہتا تھا تمہاری جگہ کسی اور بیٹھا سکتا. پہلے اس کرسی پہ بیٹھنے کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے اس خاندان میں پیدا کیا کہ لوگ میری اتنی عزت کر رہے ہیں, خود نیچے بیٹھے اور مجھے کرسی پہ بیٹھا لے ہیں. پھر اس کا شکر ادا کرو, کیونکہ ہو سکتا تھا میں بھی ان کے ساتھ تو کوئی اور بیٹھا ہوتا, کیونکہ مجھ میں کیا صلاحیت تھی, مجھ میں کیا نئی چیز تھی کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں. یہ تو رب کی عطا تھی کہ مجھے اس خاندان میں پیدا کیا. تصوف اس فکر کا نام ہے, تصوف اس سوچ کا نام ہے. آج جو تصوف دیکھتے ہیں وہ تصوف نہیں ہے, تصوف اس فکر کا نام ہے جو بزرگوں نے جس لیول پہ جا کے لوگوں کے بارے میں سوچا ہے. تب تک اس کا مطلب ہے کہ تم نے مال کو پکڑ نہیں رکھا, بلکہ مال کو تم نے پکڑ رکھا ہے. مال رکھنا غلط نہیں, پیسہ کمانا غلط نہیں ہے, تم پیسے کو رکھو, تم مال کو رکھو, مال اور پیسہ تم نہ رکھے. جب اللہ نے تمہارے پیڑ میں دولت کا پھل, عزت کا پھل, شہرت کا پھل, قوت کا پھل, نسب کا پھل, تم کو علم کا پھل دیا ہے, تو اس پیڑ کو اور تنا مت کر دو, اور سیدھا نہ کر دو, بلکہ اس کو جھکا دو. اس پیڑ کو جھکا دو تاکہ جو نیچے طلبگار ہیں اس پھل کے, وہ تم سے فائدہ اٹھا لے. کہ تم کو اللہ نے علم کا پیڑ دیا, تمہارے نیچے کچھ لوگ ہیں جو علم کا وہ پھل چاہنا چاہتے ہیں, تو تم جھک جاؤ کہ ان کو وہ پھل لینے میں آسانی ہو جائے. اللہ نے تم کو دولت کا پھل دیا ہے, تو تم, اور نیچے کچھ لوگ ہیں جن کو اس کی ضرورت ہے, تم جھک جاؤ تاکہ وہ لوگ وہ پھل لے لیں. اللہ نے تم کو بڑے خاندان کا پھل دیا ہے, تو نیچے کچھ لوگ ہیں جو اس خاندان سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس خاندان کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو تم جھک جاؤ تاکہ وہ پھل لے لیں. لیکن اگر تم کو اللہ نے علم کا پیڑ دیا ہے اور تم تن جاؤ اور سیدھا کھڑے ہو جاؤ, اور نیچے جو لوگ اس پھل سے فائدہ نہ اٹھا سکے بلکہ پھل سے اور دور ہو جائیں, تو عزت کا پھل تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. پیڑ پہ پھل لگے سڑ جاتے ہیں, جب کوئی اس کو توڑ لیتا ہے, کھا لیتا ہے, تو فائدہ ہوتا ہے, اور پیڑ پہ نئے پھل لگتے ہیں. اور پیڑ اگر تن جائے, پھل نہ گرائے, پھل وہیں رکھا رہے, تو پھل سڑ جائیں گے. تو اگر تم عزت کو اپنے پاس رکھے, اگر تم اپنی دولت کو رکھے رہو گے, اس سے دوسروں کو فائدہ نہیں اٹھاؤ گے, تو دولت سڑ جائے گی. اپنے علم کو اپنے پاس رکھے رہو گے, دوسروں کو نہیں بانٹو گے, وہ علم سڑ جائے گا. جو مقام اللہ نے دیا ہے, تم اگر اس کو پھل جھکو گے نہیں, اور دوسروں جو اس کے طلبگار ہیں ان کو نہیں دو گے وہ پھل, تو پیڑ پہ لگے ہوئے پھل وہ سڑ جائیں گے, اور تمہارے پہ کوئی فائدہ نہیں پڑا. بندہ نوازی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بزرگ با عقل و ادب است, نہ با مال و نسب است. کہ فرماتے ہیں بڑا ہونا عقل اور ادب سے ہوتا ہے, نہ کہ مال و نسب سے. اور فرماتے ہیں سورج کی طرح فیاض, جب تم کو مقام مل جائے سورج کی طرح فیاض ہو جاؤ, یعنی سب پر روشنی پھیلاؤ. دریا کی طرح سخی ہو جاؤ, سب کی پیاس بجھاؤ. زمین کی طرح حلیم ہو جاؤ, یعنی سب کا بوجھ اٹھاؤ. اور یہی حضرت غریب نواز کا قول سلسلہ چشتیہ کا وصول اور بنیاد ہے. یعنی مقام والوں کا کام دوسروں کو نیچا دیکھنا, چھوٹا دیکھنا, اور خود کو بڑا سمجھنا, اور اپنی دولت کا, اپنے مقام کا دکھاوا کرنا نہیں, بلکہ اس دولت کا, اس شہرت کا, اس مقام کا استعمال دوسروں کی مدد کے لیے کرنا. کہ جو دیا گیا ہے اس کو بانٹو, کمزوروں کو اٹھاؤ, اور جس مقام پر بھی ہو خود کو حاکم نہیں بلکہ خادم سمجھو. تیسرا, نفس. کیونکہ جب بندے کو مقام مل جاتا ہے تو اس کا نفس اس کو اور پریشان کرتا ہے, اس کو چڑھاتا ہے کہ مقام مل گیا, اب تم سے یہ لوگ چھوٹے ہیں, تم سے یہ لوگ برابری والے نہیں ہیں, تم اس مقام, تم یہ خاندان والے ہو, تم فلاں ہو, تم فلاں ہو. نفس چڑھاتا ہے. اس وقت نفس کو کنٹرول کرنا سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تم مقام والوں کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ نفس کو ملعون سمجھنا, اور یہی جاننا کہ یہ جو مجھے ملا ہے اور جس پر میں ہوں, یہ میرا نہیں, یہ میرے رب کا ہے. سب سے بڑی چیز, بندے کو گھمنڈ, غرور نہیں کرنا چاہیے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کبر, غرور
بندے کا وہ آئینہ ہے جو بندے کو الٹا دکھاتا ہے. جب آئینہ الٹا ہو تو چھوٹی چیز بڑی دکھنے لگتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں غرور وہ آئینہ ہے جو بندے خود کو دیکھتا ہے, خود کو بڑا سمجھتا ہے, لیکن اللہ کے نزدیک وہ چھوٹا ہوتا ہے. خواجہ حسن بصری نے فرمایا مال کے جانے کا درد موت کی خوشی سے ملنے سے زیادہ ہے, تب تک اس کا مطلب ہے کہ تم نے مال کو پکڑ نہیں رکھا بلکہ مال کو تم نے پکڑ رکھا ہے. مال رکھنا غلط نہیں, پیسہ کمانا غلط نہیں ہے. تم پیسے کو رکھو, تم مال کو رکھو, مال اور پیسہ تم کو نہ رکھے. کہ دوسروں کو چھوٹا نہیں دیکھنا, دوسرے کو چھوٹا نہیں سمجھنا, دوسرے کو کمتر نہ سمجھنا, دوسرے کو ذلیل نہ سمجھنا اگر خود بڑے ہو گئے ہو. اور یہ اصل صوفیوں کی سب سے اہم بات ہوتی ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جب تو کسی شخص کو چھوٹا دیکھتا ہے, یاد رکھو وہ بھی اللہ کی تجلی ہے, تو اس شخص کو چھوٹا نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کی تجلی کو چھوٹا سمجھتا ہے. یہ بزرگوں کا کانسیپٹ ہے کہ کبھی بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. بس ایک بار اپنے ذہن میں بیٹھا لینا چاہیے کہ اس کو وہاں پر رکھنے والا بھی میرا رب ہے, مجھ کو یہاں پر رکھنے والا بھی میرا رب ہے. ہو سکتا تھا کہ میرا رب مجھ کو وہاں رکھتا اور اس کو یہاں رکھتا. یہ ذہن میں بیٹھا لیں. جب کسی ذہن میں آ جائے کہ یہ چھوٹا ہے, یہ چھوٹی ذات کا ہے, یہ غریب ہے, یہ جاہل ہے, یہ گاؤں کا ہے, دیہات کا ہے, سوچنا کہ اس کو وہاں رب نے اس کو بھی وہاں پیدا کیا, مجھ کو یہاں پیدا کیا. ہو سکتا تھا رب مجھ کو وہاں پیدا کرتا, اس کو یہاں پیدا کرتا. اس چیز کو ذہن میں بیٹھا لیں. جب کسی کو بھی چھوٹا یا اپنے سے کام کا ملنے کا اصل مقصد غرور و گھمنڈ نہیں, اس کا اصل مقصد سمجھ لیں گے تو مقام آپ کے لیے فطرہ نہیں ہوگا. مقام کا اصلی مقصد ہے کہ خدمت کے دروازے کھول دینا, اس مقام سے دوسروں کو فائدہ ہو. کہ تم امیر ہو تو تمہاری دولت سے غریب کو فائدہ ہو, تم علم والے ہو, عالم ہو, تمہارے علم سے جاہلوں کو فائدہ ہو, تم کسی بڑے گھر میں پیدا ہوئے ہو تو تمہاری شہرت سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو. کہ تم کو دیا گیا ہے تاکہ تم دو. اپنے مال کو تالاب نہ سمجھو بلکہ نہر سمجھو. کیونکہ تالاب و نہر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تالاب کا پانی رکا ہوا ہوتا ہے, ایک گول اس حصے میں ہوتا ہے, نہر ہوتی بہتی رہتی ہے. اور نہر اور تالاب میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تالاب کا پانی پرانا ہو جاتا ہے, نہر کا ہمیشہ تازہ رہتا ہے. اپنے مال کو بہتا ہوا سمجھو, نہر سمجھو, تالاب نہ بناؤ. غوث پاک فرماتے اگر دولت بہتی رہی تو وہ تمہارے لیے برکت ہے, اگر دولت روک لی گئی تو وہ تمہارے لیے عذاب بن جائے گی. اپنے نسب کو وراثت نہیں ذمہ داری سمجھو. کہ جو تم کو نسب اللہ نے دیا ہے, جس خاندان میں تم کو پیدا کیا ہے, کسی بزرگ کے گھر میں پیدا کیا ہے, کسی عالم دین کے گھر میں پیدا کیا ہے, کسی بڑے شخص کے گھر میں پیدا کیا, بڑے خاندان کے گھر میں پیدا کیا, تو اس کو وراثت نہیں ذمہ داری سمجھو. عزت جو تم کو مل رہی وہ تمہاری نہیں, وہ تمہاری محنت نہیں بلکہ تمہارے آبا و اجداد کا صدقہ ہے. اس خاندان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آبا و اجداد کے طریقے پہ راستے چلو. کہ تم کسی گھر میں کسی محفل میں بیٹھے, 6 لوگ نیچے بیٹھے ہیں, تم کرسی پہ بیٹھے ہو, تم کو 6 لوگوں نے تم کو کرسی پہ بیٹھالا تمہارے خاندان کی وجہ سے, کہ تم بڑے خاندان کے ہو, تم کو کرسی بیٹھالا, سب نیچے بیٹھے. تو اس کرسی پہ بیٹھ کے یہ نہ سوچو کہ میں اس خاندان کا ہوں, مجھے اس لیے بیٹھالا گیا, میں اتنا بڑا ہوں, اتنا ادب والا ہوں, اتنا مقام والا ہوں, میرا خون ایسا ہے, میں یہ ہوں اور میں اوپر بیٹھا ہوں, میرے عزت چاہیے. تم بس اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ایک وقت میں خیال رکھ لینا کہ یہ جو 6 نیچے بیٹھے ہیں, ہو سکتا تھا 7واں میں بھی نیچے بیٹھا ہوتا. یہ اللہ نے مجھے اس گھر میں پیدا کیا, اس خاندان پیدا کیا, تو میں کرسی پہ ہوں. اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو میں ان 6 کے ساتھ 7واں اسی زمین پہ بیٹھا ہوتا, اللہ کسی 8ویں کو کرسی پہ بیٹھالا ہوتا. تم کو لوگوں نے کرسی پہ بیٹھالا, خود نیچے بیٹھے تمہارے خاندان کی وجہ سے. تو اس وقت سوچ لینا, ذہن میں بیٹھا لینا کہ ہو سکتا تھا کہ اللہ مجھ کو ان 5 کے ساتھ بیٹھا لے ہوتا, کسی 7ویں کو اس نسب اس جہاں بیٹھا لے ہوتا. یہ اللہ کا کرم, اللہ کی رحمت تم پر تھی.
کہ تم کو اس خاندان میں پیدا کیا تو اس کو وراثت نہیں ذمہ داری سمجھو، کہ اللہ نے تم کو لوگوں کو زمین پہ تم کو کرسی پہ بیٹھالا ہے تو اس کرسی پہ بیٹھنے کی ذمہ داری سمجھو، اس کرسی پہ بیٹھنے کا طریقہ سمجھو، اس کرسی پہ بیٹھنے کا ذمہ داری سمجھو، کیونکہ اللہ چاہتا تو تمہاری جگہ کسی اور کو بیٹھا سکتا۔ پہلے اس کرسی پہ بیٹھنے کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے اس خاندان پیدا کیا کہ لوگ میری اتنی عزت کر رہے ہیں، خود نیچے بیٹھے اور مجھے کرسی پہ بیٹھا لے ہیں۔ پھر اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ ہو سکتا تھا میں بھی ان کے ساتھ تو کوئی اور بیٹھا ہوتا، کیونکہ مجھ میں کیا صلاحیت تھی، مجھ میں کیا نئی چیز تھی کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں۔ یہ تو رب کی عطا تھی کہ مجھے اس خاندان میں پیدا کیا۔ اور جب تم اور پھر اس کے بعد اپنے آبا اجداد کا طریقہ، ان کے نام، ان کی عزت، ان کی وقار کو پامال نہ کرو اپنے عمل سے، بلکہ اس عمال کو، اس کام کو اور بلند کرو کہ جب دیکھیں تو لوگ کہیں کہ جن کے خاندان والے ایسے ہیں تو ان کے اجداد کیسے۔ قوت کو ڈھال بناؤ کمزوروں کے لیے، تو وہ قوت ملنا بھی تمہارے لیے کامیابی ہوگی۔ اگر تم نے اس قوت کو ہتھیار بنا دیا کمزوروں پہ ظلم کے لیے، اس قوت کو ہتھیار بنا دیا کمزوروں کو ذلیل کرنے کے لیے، اس قوت کو تم نے ہتھیار بنا دیا کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے، تو وہ قوت تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور اسی قوت کو تم نے کسی مظلوم کی حفاظت کے لیے، کسی غریب کی مدد کے لیے، کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اس قوت کو ہتھیار بنا دیا، تو وہ قوت تمہارے لیے فتنہ نہیں بلکہ کامیابی ہے۔ ابراہیم ابن ادم، جن کا پہلے میں نے واقعہ بتایا، ان کا ایک اور واقعہ ہے۔ جب آپ دور بادشاہت میں تھے، آپ نے سلطنت ترک نہیں کی تھی، آپ سفر کر رہے تھے، تو ایک غریب شخص آپ کے پاس آیا اور رونے لگا، کہا کہ میرے پاس کچھ پیسہ نہیں، میرے پاس مال نہیں، کچھ چیزیں نہیں ہیں، میں گھر پہ کھانا لے جانے پاس کچھ نہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادم نے اپنے سپاہی کو بلایا اور اس کے کان میں کچھ کہا، سپاہی تھوڑی دیر بعد سارا سامان لے کر آیا، اور سامان حضرت ابراہیم ابن ادم نے اس فقیر کو دیا اور کہا کہ تمہارا شکریہ۔ تو لوگ حیران ہو گئے کہ دینے والے حضرت ابراہیم ابن ادم، لینے والا یہ فقیر شخص۔ اس فقیر کو شکر ادا کرنا چاہیے حضرت ابراہیم ابن ادم کا۔ یہ حضرت ابراہیم ابن ادم شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم ادم نے کہا میں شکر اس لیے، وہ شخص رونے لگا، کہا حضرت آپ کیوں شکر ادا کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے شکر ادا کر رہا ہوں کہ تم نے مجھے موقع دیا، کہ تم نے آ کے مجھ سے کہا، میری اپنی پریشانی بتائی اور مجھے موقع دیا کہ میں تمہاری خدمت کر سکوں۔ یہ صوفی بزرگوں کی سوچ و فکر تھی کہ مدد کرنے کے بعد بھی جس کی مدد کر رہے ہیں اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس پہ گھمنڈ نہیں دکھا رہے کہ دیکھو میں تمہیں مدد کر لیا، آج کے بعد تم میرے غلام بن کے رہنا، تم ایسے رہنا، بلکہ مدد کرنے کے بعد اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ تم نے مجھے موقع دیا تمہاری مدد کرنے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اس کی مدد کروں گا میرا رب خوش ہوگا، اس نے مجھے موقع دیا کہ میں رب کو راضی کر سکوں۔ یہ صوفی بزرگ اس لیول پہ جا کے صوفی بزرگوں کی سوچ و فکر اور نظریات تھے، اس لیول پہ جا کے بزرگوں نے سوچا ہے، صوفیہ نے سوچا ہے۔ تصوف اس فکر کا نام ہے، تصوف اس سوچ کا نام ہے۔ آج جو تصوف دیکھتے ہیں وہ تصوف نہیں، تصوف اس فکر کا نام ہے جو بزرگوں نے جس لیول پہ جا کے لوگوں کے بارے میں سوچا ہے۔ ایک امیر شخص کا بیٹا ایک درویش کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے پاس مال ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں تو مال والا ہوں۔ کہا اچھا بتاؤ شہزادے، کل کو تم سے مال چھین لیا جائے یا تمہارا باپ تم کو گھر سے نکال دے، تم کو دولت سے بے دخل کر دے، تم کو اپنی وراثت سے بے دخل کر دے، تمہاری کون سی حیثیت ہوگی جو یہ پوچھنے والے ہوں گے؟ کون شہر میں تم کو پوچھے گا، تمہیں عزت دے گا؟ وہ شخص خاموش ہو گیا، وہ شہزادہ خاموش ہو گیا اور شہزادے میری عزت مال سے نہیں ہے، میری عزت جس وجہ سے ہے وہ رب کی عبادت کی وجہ سے۔ کل کو میرے تن پہ جو فقط ایک لباس ہے وہ بھی چھین لیا جائے، تب بھی یہ لوگ، میں ایک کپڑے میں بھی رہوں تب بھی یہ لوگ ویسے ہی عزت کریں گے، کیونکہ میری عزت مال سے نہیں تھی۔ جب تک تمہاری عزت مال سے ہے، جب تک تمہاری عزت دولت سے ہے تو تمہاری عزت جا سکتی ہے، لیکن میری جو اس بنائی ہوئی عزت ہے وہ میری رب کی وجہ سے ہے۔ جب تک تمہاری عزت تمہارے مال سے ہے تو تم آزاد رہیے۔ اللہ نے دیا نسب، جو مقام دیا، نسب دیا، دولت دی، علم دیا، جو دیا، اللہ کا شکر ادا کرو اور یہی دعا کرو بارگاہ الہی میں کہ اللہ جو تو نے امانت دی ہے، دولت کی امانت دی ہے، خاندان کی امانت دی ہے، سلسلے کی دی ہے، علم کی دی ہے،
قوت کی دی ہے، جو امانت دی ہے مجھے اس کے صحیح استعمال کرنے کا راستہ دکھا، اور اپنے ہاتھ کو کھولو، دینے والا بن جاؤ۔ اللہ نے دیا ہے، تم جب نہر بنا دو گے تو ہمیشہ تمہارا مال بھی تازہ رہے گا اور اس مال میں برکت بھی رہے گی۔ دینے والا بنو، اور دینے والا ایسا نہ بنو کہ لینے والا پریشان ہو جائے، میں نے کہاں سے لے لیا، پریشان کر ڈالا، جہاں دیکھو گا رہا ہے میں نے کیا۔ ایسے نہ بنو۔ بزرگوں اگر تصوف والا ہے تو ایسا ہے کہ جو سامنے والے شکر ادا کر رہے ہیں، شکریہ تمہارا کہ تم نے مجھ سے مدد لی۔ ایسے دینے، شانت دینے والے، خاموش دینے والے بن جاؤ، کیونکہ تمہارے دینے کا اصل اگر مقصد رضا الہی ہے، تم جان رہے ہو کہ تم نے دیا، تمہیں رب جان رہا ہے۔ تم منہ سے بھی نہیں کہو گے کہ میں نے دیا ہے، مال خدا دل میں جان رہا ہے کہ تم نے دیا ہے، تمہاری نیت کیا تھی۔ اور نفس پہ قابو، نفس تم کو جب مقام مل جائے گا غرور سکھائے گا، گھمنڈ سکھائے گا، اس پہ قابو پا لو۔ تمہارا مقام ملنا فائدہ مند، تمہارا مقام ملنا تمہارے لیے کامیابی بن جائے گا۔ اور دروازہ کھولو، دروازے کو جب مقام مل جائے تو دروازہ بند نہیں، دروازہ کھول دو کہ جو آئے اس کو فائدہ مل جائے، جو آئے اس کو فائدہ مل جائے۔ اور آخر میں فقیری یعنی فقیری نہیں کہ دنیا چھوڑ دی، وہ فقر سیکھو۔ لباس سے تو تم امیر لگو لیکن اندر سے فقیر لگو۔ مال دکھے، تمہاری گاڑی سے مال دکھے لیکن تمہارے دل سے مال نہ دکھے، اندر تمہاری فقیری ہو، تاکہ کل کو جب تمہارا مزاج فقیر، تم لباس اچھا، کل کو تمہارا یہ مہنگے لباس چھن جائیں تو تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں برا لگے گا لیکن تم پریشان نہیں ہوگے کہ یہی کپڑا تھا جس کی وجہ سے میری علاقے میں عزت تھی، یہ لباس چلے گی۔ یہی دولت تھی جس کی وجہ سے علاقے میں میری عزت تھی، یہ دولت چلی گئی۔ یہی گھر تھا جس کی وجہ سے میری علاقے میں عزت تھی، یہ گھر چلا گیا۔ یہی گاڑی تھی اس کی خاندان میں جس کی وجہ سے میری عزت تھی، عزت چلی گئی۔ جب دل میں فقیری لے آؤ گے، لباس سے تم امیر دکھو، اپنے گھر سے امیر دکھو، ہر جگہ سے امیر دکھو، لیکن اندر سے فقیری، جو اندر فقر آ جائے گا کہ دینے والا اللہ ہے، لینے والا اللہ ہے، جو جتنا دے گا اس میں خوش ہوں اور جتنا لے لے گا اسی میں خوش ہوں۔ اندر فقیری آ جائے گی تو تم ان چیزوں میں محتاج نہیں۔ تمہاری عزت تمہارے کردار، تمہاری زبان، تمہارے لہجے، تمہارے اخلاق سے ہو جائے گی، تمہاری دولت سے نہیں۔ پھر چاہے تم امیر غریب ہو، لوگ تمہاری عزت کریں گے۔ دینے سے دیتا ہے تو کبھی کبھی آزماتا بھی اس مقام دینے سے۔ اگر دولت نے تم کو مہربان کر دیا، یعنی تمہارا مقام ملنا کامیاب ہو گیا۔ اگر نسب نے تمہارے کو، نسب ملنے سے تم کو غریبوں کا درد سمجھ میں آنے لگا، یعنی تمہارا مقام ملنا تمہارے لیے کامیاب ہو گیا۔ اگر عزت نے تم کو جھکنا سکھا دیا، یعنی تمہارا مقام ملنا تمہارے لیے کامیاب مقام مل گیا۔ یعنی تم بڑے خاندان میں پیدا کیے گئے اور تم کو تب بھی لوگوں کا حال جاننا، ان کی دلوں کی تکلیف سنتے ہو، تو یعنی تم کو وہ خاندان ملنا، تمہارے لیے مقام ملنا کامیاب ہو گیا۔ لیکن اسی دولت نے تم کو گھمنڈی بنا دیا تو مقام تمہارے لیے فتنہ ہو گیا۔ یہی خاندان کے نسب نے تم کو غرور بنا دیا، چھوٹوں کو، دوسرے خاندان والے دوسرے لوگوں کو تم چھوٹا سمجھنے لگے، ان کی بے عزتی ذلیل کرنے لگے، اپنے برابر چھوٹا ذلیل کرنے لگے، تو وہ تمہارے لیے فتنہ ہو گیا۔ اگر تمہارے علم نے تم کو گھمنڈی بنا دیا اور دوسروں کو چھوٹا بنا دیا، تو یعنی تمہارا وہ مقام ملنا بھی تمہارے لیے فتنہ ہو گیا۔ مقام فتنہ بھی ہو سکتا ہے، مقام تمہارے لیے رحمت بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس دولت نے تم کو مہربان کر دیا تو وہ تمہارے لیے رحمت ہو گئی، اور اس دولت نے تم کو گھمنڈی بنا دیا، وہ تمہارے لیے عذاب ہو گیا۔ اگر اس خاندان میں پیدا ہونا تمہارے لیے لوگوں کی طرف محبت اور پیدا کر دی کہ تم لوگوں سے محبت کر رہے ہو، تو تمہارے لیے وہ رحمت ہو گئی۔ اگر وہی خاندان میں پیدا ہونا تمہارے غرور، گھمنڈ، تکبر کا سبب بنا تو وہ تمہارے لیے زحمت ہو گیا۔ اور اگر تمہارے لیے عزت ملنا، تمہیں جھکنا سکھا دیا عزت نے، تو عزت ملنا تمہارے لیے کامیاب ہو گئے۔ اس عزت نے تم کو گھمنڈی بنا دیا تو وہ تکبر والا وہ عزت تمہارے لیے عذاب ہو گئی۔ اس لیے، اور اللہ نے جو تم کو مقام دیا، دولت، شہرت، خاندان کا، اس کے باوجود بھی تم اللہ کی طرف ہو تو